کریں گے آپ کے بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں. ہم آج کے معزز مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب, استاذ الحدیث ہیں اور سینئر مفتی ہیں دارالفتا جامعہ رشید کراچی کے. ساتھ ہی ساتھ آپ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. آج کے دوسرے معزز مہمان معروف مذہبی اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ بھی سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعہ رشید کراچی کے. اور آج کے تیسرے اور آخری معزز مہمان جو تھوڑی ہی دیر میں ہمیں انشاءاللہ العزیز جوائن کریں گے, مفتی احمد خان صاحب کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کا, اور آج کی اس نشست کا آغاز آپ کے سوالات کے ساتھ. پہلا سوال محمد صفدر صاحب کا عمان سے مسقط سے, وہ پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب سے, آج کل لوگ ویزا بیچتے ہیں اور اس پر اصل رقم سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کرتے ہیں, کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک تعبیر کی غلطی ہے, اس کو واضح کرنا ضروری ہے. ویزا تو ایک سٹیمپ کی صورت میں پاسپورٹ پہ لگتا ہے, یہ کوئی خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے. اصل میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ انویٹیشن لیٹر کی ہوتی ہے, اور اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر میں بتاؤ اس پروسیس کا کہ کیسے ہوتا ہے, پھر اس کے حوالے سے شرعی حکم بتانا آسان ہوگا. اگر ہم سعودی عرب کی مثال لیں تو ایک سعودی شخص ہے مثلا, اس کو اپنے ہاں ذاتی خدمت کے لیے یا کسی فیکٹری یا کمپنی میں ملازمین کی ضرورت ہے, تو اپنے متعلقہ محکمے میں جاتے ہیں اور وہاں ایک انویٹیشن لیٹر کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ مجھے ایک لیٹر فراہم کی جائے. تو اس کا پتہ اور ساری تحقیقات وغیرہ ہو کر ایک انویٹیشن لیٹر اس کو فراہم کیا جاتا ہے, اور اس کے بنا پر پھر وہ باہر سے لوگوں کو بلا کر اپنے ہاں بطور خادم یا اپنی کمپنی میں اس کا تقرر کر سکتے ہیں. تو اس میں دو صورتیں ہیں آگے بیچنے کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک سعودی شخص نے انویٹیشن لیٹر حاصل کی اور پھر دوسرے ایک سعودی شخص کو وہ بیچتا ہے, تو یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, اس میں فراڈ اور دھوکہ بھی ہے, اور اس میں اس بات کی ایک یقین دہانی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے حکومت سے ویزا اور جو رخصت ہے یہ حاصل کی گئی تھی وہ اس مقصد میں ہی استعمال ہوگی, یہ دوسرے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں حکومت کے قانون میں اس بات کی پابندی ہے کہ ایک شخص نے اگر لیٹر نکلوایا ہے تو وہ کسی اور کو اگر بیچتے اور وہ اور آدمی اس پر کسی ملازم کو بھرتی کرے تو اس کی گرفتاری کا حکم ہوتا ہے کہ اس نے خلاف قانون یہ کام کیا ہے. تو اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ ایک سعودی شخص لیٹر حاصل کر کے دوسرے اپنے ہم وطن کو بیچتے تاکہ اس کے ذریعے وہ باہر سے ملازمین بلائیں. البتہ اگر کسی سعودی نے لیٹر حاصل کیا ہے اور اس کو پھر ایک اجنبی باہر کے آدمی کو بیچتا ہے تو اس میں قانون کی خلاف ورزی تو وہاں بھی ہے, قانوناً اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ قیمت پر اس کو بیچتے. لیکن بہرحال یہاں ایک دوسرا اصول اور جو پرنسپل ہے وہ بھی ایک انوالو ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کے حصول پر محنت اور رقم خرچ کرنا پڑتا ہو اور اس کے لیے قانونی چارجوئی کرنی پڑتی ہو تو اس کی ایک مالیت ایک ورتھنس ہوتی ہے, اور اس حوالے سے پھر اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. تو ہم جو شرعی حکم کے حوالے سے بتائیں گے, خلاصہ بات یہ ہوگی کہ یہ انویٹیشن لیٹر آگے فروخت کرنا یہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے, لیکن اس کے عوض میں جو رقم حاصل ہو وہ حرام نہیں ہوگی, وہ ایک مالیت والی چیز کے بدلے میں حاصل ہونے والی رقم ہوگی جو کہ درست تصور ہوگی اور لیگل ہوگی شریعت کی نظر میں. البتہ اس میں ایک بات کی احتیاط بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس ذریعے سے لوگوں کی مجبوریوں سے بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اور 1 لاکھ کی چیز 10-10 لاکھ میں ان کو فروخت کی جاتی ہے, جبکہ وہ بیچارے ملازم جو وہاں جانے والے ہیں ان کی استطاعت بھی نہیں ہوتی, ان کے لیے ناقابل تحمل بوجھ ہوتا ہے. یہ کئی سالوں تک تو اس قرضے کو نہیں نمٹا سکتے جو ویزے کے لیے اس لیٹر کے لیے انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, تو لوگوں کی مجبوریوں سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر بیچنا بھی ہے تو عادلانہ قیمت پر بیچتے, لیکن حکومت کی قانون کی ایک جائز قانون کی خلاف ورزی اس میں لازم آ رہی ہے تو وہ خرابی اس میں بہرحال رہے گی, خواہ پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو. یہ اس کی کچھ تفصیل ہے. جی, اگر بیچنا بھی ہے تو ظلم سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب, محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے, جادو کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کا جو 2 صورتیں ہوتی ہیں جادو کی, میں دونوں کا ایک تو الگ الگ تعریف اور پھر ان کے احکام بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جادو ایک تو ہر اس کام کو جس کے اسباب مخفی ہوں, ہر اس اثر کو جس کے اسباب مخفی ہوں,
اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کام ہوا جس کی لاجک آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ لاجک اس کی ہوتی ہے لیکن لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ بہت باریک لاجک ہوتی ہے اس کی, تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں میجک کہتے ہیں. آپ نے میجک شو آج کل یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کہ وہ بندے کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں, وہ اور دھڑ الگ اور ٹانگیں الگ ہو گئی, لوگ اس کو جادو کہتے ہیں. حالانکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ یہ حقیقت میں ٹانگیں وانگیں نہیں کٹی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ سیکھی جاتی ہے یہ چیز. یہ شعبتیں ہیں, نظر کا دھوکہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ 20-20 روپے میں شو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب وہ رومال سے کبوتر نکال لیا, تو یہ حقیقت میں رومال میں کوئی کبوتر نہیں ہوتا, یہ سب ٹرک ہوتی ہے. کیسے یہ سیکھی جا سکتی ہے بہت آرام سے. جادو کی ایک قسم تو یہ ہے. اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر دھوکہ نہ ہو تو یہ جائز ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ ایک نظر کا ایک دھوکہ ہے, لیکن اس کو آپ روحانیت کے نام سے تعبیر کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہو کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, میں دیکھو رومال سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہوں. اب گورے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, یعنی وہ اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ٹرک ہے, پیسے دو ہم سے سیکھ لو آ کے. تو ہمارے ہاں جب یہی کام کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے تو وہ کیا کرنا ہے, وہ شعبتیں بازیاں شروع کر دیتا ہے, ایسی ٹرک شروع کر دیتا ہے, اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور میں جنات سے یہ کام لے رہا ہوں اور فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہوں. تو یہ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ تو میں نے جادو کا ایک قسم بیان کی جس کو شعبت بازی ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے. جنات کی فطرت میں شر غالب ہے, تو بعض دفعہ جنات کو کوئی میسج دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نقصان پہنچا دو, اور وہ میسج دے کے جنات کو خوش کیا جاتا ہے. جنات کی عادت یہ ہے کہ جو کافر جنات ہوتے ہیں یا نافرمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی وحشیانہ قسم کا جب آپ کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. شیطان یعنی شیاطین ہیں جن کو میں جنات کہہ رہا ہوں, جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے, وہ شرارتی جنات کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو شیاطین اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کوئی الٹا کام کرتے ہیں, بہت ہی ایک وحشیانہ کام, تو شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جاؤ. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا, مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ دفن ہے, اور یہ بزرگ جو ہیں یہ اتنے زبردست پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں بندے کو, اور وہ قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. قبر کے اندر سے لات مارتے ہیں اور وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے بندہ. میں وہاں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ بزرگوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ قبر سے لات, وہ تو زندگی میں کسی کو لات نہیں مارتے, وہ قبر کے اندر سے, ویسے بھی لات مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو کہاں سے ماریں گے. تو میں نے کہا ذرا دکھاؤ ہمیں. تو 2-3 لوگ بیٹھے, وہ اور یہ ہوا کہ واقعی وہ کلابازیاں کھا کے دیوار سے جا کے, قبرستان کی دیوار سے جا کے لگے, اور لگ رہا تھا کہ یہ فیک نہیں ہے, حقیقت میں یعنی کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو ان کو دھکا دے رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہاں قبرستان میں یہاں جنات ہیں, لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ شیاطین اس بندے کو لڑکا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور ان کی قبر سے ان کی عقیدت بڑھ جائے اور پھر وہ لوگ منتیں مانیں. تو یہی ہو رہا تھا اس قبر پہ. تو 2-4 لوگ لیٹے میرے سامنے آ کے, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو میں لیٹتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ سب شیاطین ہیں, جنات ہیں. اور جو لوگ شیاطین پر عقیدہ رکھتے ہیں تو شیاطین ان کے ساتھ تصرف کرتے ہیں, اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو, آپ شیاطین کو زیادہ لفٹ نہیں کراؤ, تو وہ پھر آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے, جیسے کہ سورہ جن میں ہے. مجھے آپ اجازت دیں میں اس موضوع پر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں, کیونکہ یہ جادو کا موضوع بہت, اس میں بہت خلط مل لوگوں نے کیا ہے. اور جعلی عاملین کا, ہاں جعلی عاملین جو ہے نا جادو کے نام پہ بہت الو بناتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو مزاروں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کا جن اتر گیا, حالانکہ جن اترتا نہیں ہے, وہ وقتی طور پر جن اترتا ہے تاکہ جب آپ گھر جائیں تو دوبارہ چڑھا جائے اور پھر آپ مزار پر آئیں تو اتر جائے, تاکہ اس مزار والے بابا سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو. اگر آپ ہمت کر کے جانا ہی چھوڑ دیں تو نہ وہ چڑھے گا نہ اترنے کی نوبت آئے گی. جیسے ہمارے محلے میں ایک صاحب سگریٹ پیا کرتے تھے, ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی تم سگریٹ چھوڑ دو, تمہیں جو کھانسی ہو رہی ہے نا, اتنا بلغم, یہ سب سگریٹ کی وجہ سے. وہ کہتے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو بلغم نکلتا ہے, میں نہیں پیتا تو وہ اندر ہی رہتا ہے. تو ڈاکٹر نے ان کو ڈانٹا, انہوں نے کہا یہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ سگریٹ پیتے ہو, جب سگریٹ چھوڑ دو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا تو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بالکل. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کے بلغم بہت نکل رہا ہے میرا, نہیں پیوں گا تو نہیں نکلے گا. اللہ کے بندو, جب نہیں پیو گے تو پیدا ہی نہیں ہوگا کہ نکالنے کی اس کو ضرورت پڑے. تو آپ ان عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں, آپ پہ جنات آنا ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ, کہ آپ کو اس کے اتارنے کی ضرورت رہے.
قرآن مجید میں سورہ جنس میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ، سورہ جن میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کا خود یہ بیان ہے جو قرآن میں ہے. جنات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں اور پھر ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کے شر سے، یعنی ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں مختلف قسم کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس چیز نے ہماری سرکشی میں اضافہ کر دیا اور ہم انسانوں پر پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ آپ جنات کو جتنا مسلط کریں گے نا اپنے اوپر، جتنا ان چیزوں کو وہ خوف کریں گے تو یہ چیزیں اور مسلط ہوتی ہیں. تو وہ میں قبر کا قصہ سنا رہا تھا، وہاں قبرستان میں وہ لڑکنے لگے. میں سمجھ گیا یہ جنات ہیں جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدہ خراب ہو. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، بہت ہی مختصر اور دبلے، اتنے باریک اور اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا نام ہی مولانا مختصر صاحب تھا، یعنی ہم مذاق میں ان کو مولانا مختصر صاحب کہتے تھے. تو وہ لیٹے ہیں، وہ نہیں لڑکے، حالانکہ وہ تو بہت ہلکے پھلکے تھے، وہ نہیں لڑکے. میرا نمبر آیا، میں لیٹا، میں نہیں لڑکا. اب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا خود لڑکنے کی بھی کوشش کریں. ہم نے خود بھی تھوڑی سی ایک دو کلابازیاں کھائیں، پھر بھی نہیں لڑکے. انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. ہم نے آنکھیں بند کری، سورہ فاتحہ، کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں. اب ہم اٹھے تو ہم نے کہا اب آپ ٹرائی کریں دوبارہ. جو پہلے لڑکے ہیں نا ایک دفعہ، وہ ذرا لیٹے، وہ لیٹے تو وہ بھی نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بزرگ جو ہے نا اب یہ دھکا ہی نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کرامت یہاں بزرگ کی ختم ہو گئی. میں نے کہا ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اسی وجہ سے یہاں شیاطین یہاں سے بڑی بستر گول کر کے بھاگ گئے. تو جادو بعض دفعہ ایسے الٹے کام کرو تو جنات پھر کچھ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جادوگر ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان سے کسی بچے کی ہڈی نکال کے لاؤ، یا چوزے کو زندہ دفن کر دو، یا خون سے معاذ اللہ قرآن کی آیتیں لکھو، یا قرآن الٹا لکھو. تو یہ بڑا کفری اور وحشیانہ عمل ہے. تو جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات خوش ہو کے بعض مرتبہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں. میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ جنات کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے. کام لینا اس طور پر کہ کوئی ایسا آپ کچھ کر دیں تو جس میں آپ کو خوش کر کے وہ کچھ کر لیں، خوراک کھلاتے ہیں، ہاں تو وہ آپ وہ کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کیپچر کر لیا اور اب آپ ریموٹ کنٹرول کی طرح ان کو گھماتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، یعنی مطلب ہے کہ آپ کا نظام عالم برباد ہو جائے گا. تو اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی جنات کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ایک میسج دیا جاتا ہے، اس میں پتلوں پہ سوئیاں لگا کے یا کوئی ایسا کر کے میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دیا ہے. اس میں اگر شرکی الفاظ کہیں ہیں کسی نے تو وہ کافر ہو جائے گا، شرکی الفاظ اگر نہیں کہیں تو کافر تو نہیں ہو جائے گا مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے جو اس جادو کرتا ہے. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کرتا پھر ہے، حکومت پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑے. البتہ ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگ نہ جادو سے خوفزدہ بہت ہوتے ہیں. دو چیزیں میں یہ بیان کروں گا کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی تبدیل ہوتی ہے کسی چیز کی. ایک مسئلہ تو یہ رہ گیا ہے. دوسرا مسئلہ میں یہ بیان کروں گا کہ جادو جو ہے اتنی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا لوگ آج کل ڈر رہے ہیں. جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، کسی چیز کا کوئی نتیجہ، ہم کوئی سبب اختیار کرتے ہیں تو اس پر نتیجہ نکلتا ہے نا. جی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی پئیں گے، پانی پینا سبب ہے پیاس بجھانے کا. پانی پئیں گے تو یقیناً پیاس بجھے گی، الا یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور پیاس نہ بجھے، لیکن پیاس بجھتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی پینا پیاس بجھانے کا یقینی سبب ہے اور اس سبب کو اختیار کرنا فرض ہے. اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی نہیں پیتے اور مر جاتے ہیں، خودکشی کا گناہ ہوگا. بھوک کے وقت کھانا جب آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. تو یہ یقینی اسباب ہے. اسی طرح بیماری میں علاج کرنا، ہم جب دوا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے. تو علاج کرنا ایک تھوڑا سا نسبتاً کمزور سبب ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں علاج واجب نہیں ہے. بعض دفعہ علاج کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوتا اور بعض دفعہ علاج کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو علاج کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. کھانا کھانا واجب ہے، پانی پینا واجب ہے. علاج اسباب ضعیفہ میں سے ہے مگر پھر بھی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تیسری چیز وہ ہے کہ جب ہم وہ سبب اختیار کرتے ہیں تو اکثر نتیجہ نہیں نکلتا، کبھی کبھار اتفاق سے نکل بھی جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو بخار ہے، آپ اس کو کوئی بخار کا تعویذ باندھ دو، بہت کم امکان ہے کہ تعویذ سے بخار اتر جائے. اگر تعویذ سے عام طور پر بخار اترتا تو ڈاکٹر لوگ پیناڈول کے بجائے وہ تعویذ کی پرچیاں لے کے بیٹھے ہوتے.
بخار کے مریض کو آپ 2 گولی پیناڈول کھلا دیں, بخار 90% چانسز ہیں کہ بخار اتر جائے گا, کیسے ہی تیز بخار ہو. لیکن آپ اس کو تعویذ لٹکا دیں اس کے گلے میں تو 5% چانس ہے کہ اس کا بخار اترے. 95% یہی ہوتا ہے کہ نہیں اترے, اور 5% جو چانس ہوتا بھی ہے اگر اتر بھی جائے تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود سے ہی اترا ہے یا اس کے تعویذ کی وجہ سے اترا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ تعویذ ہے اسباب ضعیفہ میں سے, ایسے ہی جادو کے ذریعے جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو جب ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بندوق سے گولی مار دیں اس کو, یہ بالکل یعنی یقینی اثر, فوراً اثر ہوگا. ایک طریقہ ہے چاقو مار دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھکا دے دیں, ایک طریقہ یہ کہ زہر پلا دیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جادو کریں اس کے اوپر. تو جیسے زہر کے ذریعے نقصان یقینی ہے, فوری ہے, لیکن جادو کے ذریعے جو نقصان ہے وہ نہ تو یقینی ہے اور نہ ایسا نقصان ہے کہ یعنی جتنا آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اتنا نقصان ہو اس کو. اگر کوئی جادوگر 100 آدمیوں پہ جادو کرے گا تو عین ممکن ہے کہ 100 کے 100 میں سے کسی پہ بھی اثر نہ ہو, اس کا امکان بھرپور موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ان 100 میں سے کسی ایک پہ اثر ہوتا بھی ہے تو جتنا اثر اس نے ڈالنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے اس کا صرف 1% ہو یا 5% ہو, اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ 100% ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کن اسباب میں سے ہے, اسباب ضعیفہ میں سے. اگر یہ بات میری آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جادوگر جو ہے نا, یہ ان کے تو ہاتھ میں بہت بڑی طاقتیں آ جائیں گی. یہ تو بیٹھ کے کسی کو بھی نقصان پہنچانا ہے بڑے آرام سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگر تو بالکل ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے, وہ تو دنیا کا بادشاہ بن جائے. لیکن یہ ان کی حالت دیکھیں, یہ تو اب لوگوں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے تو انہوں نے گھر بار بنا لیے, ورنہ ہمارے بچپن میں یہ جتنے جادوگر تھے یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے تھے اور رات کو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے بیچارے. تو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا ہے اس کی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اس لیے اثر ہوا نبی پر جادو کا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا تانا دیا کرتے تھے, تو اللہ نے جادو ہونے دیا تاکہ اس تانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی بری ہو جائیں آپ کی, جادوگر نہیں. ورنہ میں کہتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ جادو نہیں کیا ہوگا یہودیوں نے, کوشش نہیں کی ہوگی, اور اسلام کے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم پر, جس مفتی پر, جس بزرگ پر, بڑے سے بڑے لوگ ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, وہ بھائی نہیں ہو سکتا اتنے آرام سے, یہ دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا چلو یار تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں ایک علاقے میں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جنات ہیں, وہ جن اٹھا کے مجھے پہاڑ پہ نہ رکھ دے کہیں. میں نے کہا یار اب تک تو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت گئی اور کسی نے جن کو اٹھا کے. تو لوگ وہمی بن رہے ہیں عاملوں کی باتیں سن سن کے, اس لیے جادو سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک طالب علم ہے, اس نے مجھے چیلنج کیا کہ ہمارے ابا یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ڈمکانا کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ابا, ان سے کہو جو کرنا ہے میرے اوپر کر لیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال کی بات ہے ان کے ابا درزی بھی ہیں. تو وہ مجھے طالب علم نے کہا اپنے کپڑے دے دیں میں سیوں گا. میں نے کہا یہ کپڑے لے لو اور بہت اچھا موقع مل رہا ہے, اس قمیض پہ جتنے فلیتے پلیتے پڑھنے ہیں پڑھ کے دینا مجھے, اور میں پہن کے آؤں گا انشاءاللہ. میں یہ میڈیا پہ بات شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لوگوں کا خوف نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے ان کو قمیض دی, ابھی جا کے آپ پوچھ لیں. میں نے کہا یہ کرتا ہے سی کے دو, اور اس پہ جتنے فلیتے پلیتے آپ نے پڑھنے ہیں نا, جادو ٹونے کے بھوت جن چڑیل سارے اس پہ پڑھ لو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ شلوار بھی ہے, اس کا نیفا بھی ہے, اس میں تعویذ رکھ کے لے آؤ. تو اللہ کے بندو اتنا ان چیزوں کو مسلط اپنے, میں مانتا ہوں جادو کا اثر ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا, اور اتنا آسان بھی نہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی, آخری بات, کہ مشہور شخصیتوں میں بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ مشہور شخصیتوں میں عام طور پہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہزاروں جادوگر تھے, لاٹھیاں پھینکی وہ سانپ نظر آئیں. فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, تو وہ ہزاروں جادوگر مل کے ایک رسی پھینکتے وہ فرعون کو کھا جاتی. فرعون پہ کوئی دھمکی نہیں دے رہے وہ. اس کا مطلب یہ کہ ان کی صلاحیتیں بہت محدود ہوتی ہیں اور بہت ان کو گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. باقی مسئلہ کہ جادو سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے پھر کسی اور وقت انشاءاللہ, ورنہ سارا وقت جو ہے میں ہی کھا جاؤں گا. ایسا نہ ہو آپ ہی مجھ پہ کوئی عملیات وغیرہ کروانا شروع کر دیں گے بھائی. جی بہت شکریہ صاحب. اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں کہ یہ پھر رکتا نہیں ہے سلسلہ. آپ ایک عامل کے پاس گئے ہیں تو اس سے پھر سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, میں نے کئی لوگوں کے جادو کا علاج کیا الحمدللہ. کئی لوگوں پہ جنات آتے تھے, میں نے علاج کیا. اب آپ پوچھیں کیسے علاج کیا؟ کیسے علاج؟ ان کا علاج چھڑوا دیا میں نے. یعنی جہاں علاج کر رہے تھے میں نے کہا یہاں جانا چھوڑ دو آپ, اور جو ہو رہا ہے ہونے دو, صرف سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. کئی کیسز ہیں میرے پاس کہ وہ ٹھیک ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں چھوڑا
اور میں نے ان کو پیشگوئی کی کہ ابھی آپ کے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے جو ہے نا وہ شوہر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا, وہ رات کو یوں ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, وہ کہیں اورنگی ٹاؤن میں چلے گئے کسی بزرگ کے پاس علاج کروانے, تو وہ تو ٹھیک ہو گئے. میری ساس اب رات کو پتہ نہیں ایسے ان کو اچھلتی ہیں تھوڑا ایک بالش, کچھ ہو رہا ہے ان کو. میں نے کہا آپ ان سے تعلق ختم کر دیں ورنہ تھوڑے دنوں میں ساس ٹھیک ہوں گی, آپ ابھی وہ ساس 1 فٹ اچھل رہی ہیں, آپ 2 فٹ اچھلیں گی. ہوتا ہے میں نے کہا پھر اس کے بعد آپ کی بہنوئی اچھلیں گے, پھر دیور اچھلیں گے, کیونکہ جو ان عاملوں کے پاس چاہے کوئی بھی ہو ایک دفعہ گیا ہے نا, اس کی نسلیں, اس کے پورا خاندان اس میں ملوث ہوا ہے. ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے. کاروبار ہے, چھوڑ دو اس کو. جی بالکل, یہ ان کا کاروبار ہے. وہ فلاں پیسے نہیں لیتے, کوئی بات نہیں, پیسے نہیں لیتا, چھوڑ دو آپ ان سے. اللہ پہ توکل کرو, آیت الکرسی پڑھو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک صحیح ہے, نہیں ٹھیک ہوتے صبر کرو, اس پہ صبر کرو. بالکل, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. آمین آمین. جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب نے جوائن کیا ہے جی ہمیں, اور آپ سینئر مفتی ہیں دارالفیض جامع مسجد کراچی کے, سینئر فیکلٹی ممبر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس میں. صاحب دانش صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, آپ کی خدمت میں سوال ہے ان کا, کسی عورت کے والد کے انتقال ہو جائے تو کیا وہ اسے چھو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, والد چونکہ عورت کے لیے محرم ہے تو انتقال کے بعد بھی عورت اپنے والد کے جو سطر کے علاوہ اعضاء ہیں ان کو ہاتھ لگا سکتی ہے, اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مرد کا سطر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, اس کے علاوہ اعضاء کو اگر اپنے والد کے اعضاء کو ہاتھ لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ صاحب. اتنا چھوٹا جواب, ابھی بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے آپ کا جواب. طارق مسعود صاحب نے لمبی بات کی ہے. اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے. حافظ عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں ریاض میں رہتا ہوں, ایک عمرہ میں مجھ پر دم لازم ہو گیا تھا, کیا وہ دم حرم میں رہنے والا شخص میری طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ نیز اگر میں دوبارہ عمرہ کر لوں تو کیا وہ دم ساکت ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے, دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے تو یہ دم ساکت نہیں ہو سکتا. یہ حرم میں رہنے والے کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے یہ کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے ایک قربانی کر دیں, اگر وہ ان کی طرف سے دم ادا کر دیں گے تو ان کا یہ جو دم ان پر واجب ہوا تھا پہلے عمرے میں تو وہ ادا ہو جائے گا. بہرحال دوسرے عمرے کی وجہ سے وہ دم ساکت نہیں ہوگا. جزاکم اللہ, بہت شکریہ صاحب. مفتی محمد حسین صاحب, آپ کی خدمت میں سوال ہے. عابد گل صاحب نے پوچھا ہے, اٹک سے پوچھتے ہیں, اگر امام نے بھول کر 4 کی بجائے 6 رکعتیں نماز کی پڑھا دی ہیں اور مسبوق کو آخری 2 یا 3 رکعتیں ملی ہیں تو مسبوق کے لیے کیا حکم ہے اس صورت میں؟ بس انہوں نے تو بہت آسانی سے لکھ دیا کہ آخری 2 یا 3 رکعتیں, لیکن فقہی حوالے سے اس میں بہت تفصیل ہے اور یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. تو اگر 3 رکعتیں اس کو ملی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت جو اس نے اضافی بطور نفل پڑھے ہیں جی وہ بھی ملے, اور اس میں اس سے پہلے 1 رکعت فرائض جو رکعت ہے اس میں سے بھی ملی ہے 1 رکعت. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ آخری رکعت میں جو امام کا آخری رکعت تھا فرض کا اس میں جب ملا اور پھر بعد میں آخری قادہ ہوا اور پھر امام کو غلطی لگ گئی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے, تو ان کو یہ چاہیے کہ امام کے ساتھ کھڑے نہ ہوں بلکہ امام کی واپسی کا انتظار کرے. اگر وہ 5ویں رکعت سے واپس آئے اپنے قاعدہ کی طرف تو ان کے ساتھ شامل ہو کر سجدہ سہو میں شامل ہو کر پھر سلام پھیر دے اور پھر اپنے جو باقی رکعت ہے وہ پوری کر لے. لیکن اگر امام واپس نہ آئے تو پھر یہ اپنے طور پر اپنی نماز پوری کر لے, امام کی اقتداء سے نکل جائے. اور اگر ایسی صورت نہ ہو بلکہ آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوئے ہیں تو اس میں ایک اصول ہے کہ مفترض کی جو اقتداء ہے وہ متنفل کے پیچھے یہ درست نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور یہ فرض والا آ کر اس نفل والے کی اقتداء کر کے اس کا مقتدی بن جائے تو یہ صورت درست نہیں ہوتی. اس میں نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. انفرادی حیثیت میں تو چونکہ وہ پڑھ ہی نہیں رہا تو الگ سے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے, اور جس کے اقتداء میں پڑھ رہا ہے وہ اس کے نماز کی نوعیت ہی الگ ہے, وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کو سلام پھیرنا ہوگا, اس نماز سے نکلنا ہوگا اور اپنی جو نماز ہے وہ الگ سے پڑھنی ہوگی. اگر آخری 2 رکعتوں میں جو نفلی رکعت بن رہی ہے امام کے لیے اگر اس میں یہ شریک ہوا ہے تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے اور وزیر الملک صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں, فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہے اور اس میں جو فرق ہے یہ صرف فقہ حنفی میں ہے. باقی جو مذاہب ہے اس میں یہ دونوں مترادف ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فقہ حنفی کی روح سے اور جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس میں یہ تفصیل ہے کہ فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے
جو کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت ہو، یعنی اس کی جو اسرٹینٹی ہے وہ بھی ابسولوٹ ہو اور اس کی جو میننگ ہے وہ بھی اتنی کلیئر اور واضح ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، اس کی دلالت بھی قطعی ہو. ایسے نص سے، ایسے ٹیکسٹ آف شریعہ سے جو حکم ثابت ہوگا تو وہ فرض کہلائے گا. اور اس کا عقیدے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور عمل کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا فسق ہے اور گناہ کبیرہ ہے. واجب جو ہے یہ ذرا نیچے درجے کا حکم ہوتا ہے، جس کے لیے جو دلیل ہے وہ قطعی ثبوت نہ ہو یا قطعی دلالہ نہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی بات اس میں کم ہو. یہ مصعب یہ ذرا اصطلاح کی تھوڑی سی وضاحت، یہ وضاحت میں نے کر لی جی کہ ثبوت کا معنی کسی چیز کا ثابت ہونا، اسرٹینمنٹ جس کو انگلش میں اسرٹینٹی کہا جاتا ہے، جی. اور قطعی کا معنی ابسولوٹ تھنگ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. تو ایسی دلیل جس کا ثابت ہونا بھی قطعی اور ابسولوٹ ہو اور جس کا اس خاص حکم پر دلالت اور جو میننگ ہے اس نص کا وہ بھی قطعی ہو، واضح ہو، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو واجب کی جو دلیل ہے وہ اس طرح کی قوی دلیل نہیں ہوتی، کم تر درجے کی ہوتی ہے. تو واجب جو ہے یہ عمل کے حوالے سے تو فرض کی طرح ہے کہ اس پر فرض کی طرح بعمل ہونا ضروری ہے، اور اس کا چھوڑنا بھی فسق ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن عقیدے کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، وہ کافر نہیں قرار پاتا. تو یہ ایک اصطلاح کا فرق ہے، اور یہ بھی صرف احناف کے نزدیک ہے. بہت شکریہ مصعب. حبیب اللہ خان صاحب بحرین سے پوچھتے ہیں، جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے مفتی صاحب، آپ نے بھی اس کا یقیناً آپ کے علم میں ہوگا پہلے بھی. بعض لوگوں کی نماز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے، جس سے بسا اوقات سطر کھل جاتا ہے. اس سے نماز پڑھنے والے اور جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے، کیا ان کی نماز درست ہے یا فاسد ہو جائے گی نماز؟ اگر یہ جو ناف سے لے کے گھٹنا تک کا حصہ ہے، اس کا نماز میں بھی چھپانا فرض ہے، نماز کے علاوہ بھی. نماز میں تو نماز کی شرائط میں سے بھی ہے کہ اس کو چھپایا جائے. تو اگر کسی کا یہ پینٹ لوگ لڑکے آج کل پہن رہے ہیں اور شرٹ اوپر کو ہوتی ہے رکوع اور سجدے میں، وہ اگر وہ شرٹ کھل جائے یعنی پیچھے سے کمر ظاہر ہو جائے تو 3 دفعہ تسبیح، نماز کی تسبیح سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بقدر اگر وہ سطر نظر آئے گا، کھلا رہے گا اتنی دیر تک، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس پر لازم ہوگا کہ نماز دوبارہ پڑھے. باقی یہ کہ پیچھے جس کی نظر اس پہ پڑ گئی تو وہ اگر اتفاقی نظر ہے تو وہ معاف ہے، اور اگر وہ اس کو باقاعدہ دیکھ رہا ہے ارادہ کر کے کہ بھئی تو نماز میں کسی بھی گناہ کا جب آپ ارتکاب کرتے ہیں تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو چونکہ سطر کا کھولنا بھی حرام ہے اور اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، بالکل. تو اگر اپنے قصد سے وہ اس کو دیکھتا رہے گا تو ناجائز کام ہے. نماز میں اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جو ناجائز ہو تو گناہ کا ارتکاب جب نماز میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز کا لوٹانا واجب ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، جو ٹخنے ڈھانک کے نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے تو نماز میں آپ ناجائز کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی نماز میں کوئی ناجائز کام کا ارتکاب ہوگا تو اس کی وجہ سے نماز فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر گناہ کو ختم کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. جزاکم اللہ مصعب. مفتی احمد خان صاحب نوید اکرم صاحب پوچھتے ہیں سعودی عربیہ سے، کسی آدمی یا دکان کے پاس کوئی کام آیا اور اس نے وہ کسی اور شخص کو آگے دے دیا ہے اور بدلے میں اس سے کچھ پیسے مانگے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مطلب اس کو کام دینے کے لیے میں آپ کو کام دے رہا ہوں تو کچھ مجھے پیسے آپ دے دیں آپ اس کام کے عوض، تو کیا یہ جائز ہے اس کے لیے؟ ان کے سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ 2 آدمیوں کے درمیان واسطہ بن رہے ہیں. ان کے پاس کوئی شخص کام لے کر آیا ہے اور یہ بجائے اس کام کو خود انجام دینے کے کسی تیسرے شخص کے حوالے وہ کام کر رہے ہیں، اور تیسرے شخص سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کہ میں آپ کو کام دلاؤں گا لیکن میں اس کے بدلے آپ سے اتنا عوض لوں گا. تو یہ گویا ایک کمیشن کا معاملہ ہے. اگر یہ باقاعدہ ایک رقم طے کر لیں اور اس کے مطابق ان سے وہ عوض وصول کریں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. محمد وسیم صاحب کا اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کھلونوں کا کاروبار کر سکتے ہیں شاید؟ دیکھیے کھلونے مختلف قسم کے ہیں، تمام کھلونوں کا ایک حکم نہیں ہے. کھلونوں میں بعض کھلونے ایسے ہیں جیسے کہ بچیوں کی گڑیاں، تو وہ گڑیاں بالکل ایک مجسمے کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کی تو خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. صحیح. اس کے علاوہ باقی جو عام کھلونے ہیں مثلا گاڑیاں ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، ٹینک وغیرہ ایسی چیزیں ہیں تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے. باقی بھی اگر کسی کھلونے میں کوئی ایسی شرعی ممانعت کی وجہ پائی جائے تو پھر اس کا حکم یہ نہیں ہوگا. لیکن عام طور پر جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں جو تصویروں وغیرہ سے پاک ہوتے ہیں، کوئی مجسمہ کوئی ایسی صورت بنی ہوئی زندہ جاندار چیز کی نہیں ہوتی،
تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے. بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد حسین صاحب، اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے، وادی لولاب مقبوضہ کشمیر سے وہ سوال کر رہے ہیں. ایک شخص مقروض ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، فیملی بھی بڑی ہے، تو کیا وہ بینک سے قرضہ لے سکتا ہے؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ زمین بھی ہے، تو اس پوری صورتحال میں کیا اس کے لیے جائز ہے بینک سے قرضہ لینا؟ بس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینا اور سودی قرض لینا دینا یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے. سودی قرضے کے جو معاملے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو مجھے ضرورت کس درجے کی ہے. تو اگر ان کے کوئی متبادل ایسا آپشن ان کے پاس ہے جس کو اختیار کرتے ہوئے اس سودی قرضے سے بچ سکتے ہیں، خواہ اس زمین کی آمدن پر اکتفا کر سکتے ہو یا اور کہیں سے کوئی ذریعہ معاش مل سکتا ہے جائز، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اسی کو اختیار کرے. اور اگر ان کی بہت معیاری اور سٹینڈرڈ والی زندگی نہیں گزر رہی تب بھی کم تر پر اکتفا کرتے ہوئے حرام سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ فاقے کرنے پڑتے ہو اور خدا نخواستہ بھیک مانگنے کی صورت پیش آتی ہو، تو پھر اس صورت میں مجبوری کے وقت میں بقدر ضرورت بوقت ضرورت اتنے قرضے لینے کی، سودی قرضے لینے کی اجازت ہے جس سے اس کا ضروری معاش کا انتظام ہو سکے. اور جیسے یہ انتظام ہوگا تو مزید قرضے نہ لے اور اس پر توبہ اور استغفار بھی کرے کہ جو گناہ کر چکے ہیں اگرچہ مجبوری میں ہے تو توبہ استغفار اپنی جگہ ضروری ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لینے کا جو عمل ہے یہ بہت ہی سنگین ہے، لیکن سود ادا کرنا دوسرے کو یہ اس کے بنسبت ذرا کم درجے کا جرم ہے. تو ایسی سخت مجبوری کے وقت میں کہ کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو، اپنی کفالت کے لیے آدمی اگر سودی قرضہ لے کاروبار بنانے کے لیے تو اس کی اجازت ہے. یعنی آپ کی بات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے سب کہ جی بھیک مانگنا یا لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ دست دراز کرنا، تو یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر سودی قرض کی گنجائش بھی کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. مطلب جی بالکل، اس کی ایسی صورتحال اگر ہے تو پھر سودی قرضے کی اس کے لیے اصولی طور پر اجازت ہوگی. جی بہت بہت شکریہ مصعب. زہیب صاحب کا سوال ہے جی راول پنڈی سے، جو جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے مگر باقاعدہ کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں ایک سے زائد جماعتیں کروا سکتے ہیں؟ جی اگر وہ وقف جگہ نہیں ہے جو اصطلاحی اور شرعی مسجد کہلاتی ہے، محض ایک مصلی ہے، تو اس میں متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. مفتی طارق مسعود صاحب، سوال ہے جو لقمان قاسی صاحب پوچھ رہے ہیں کوئٹہ سے، بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرانا کیسا ہے؟ کیا میں اپنی بیٹی کو قرآن کریم حفظ کروا سکتا ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے. قرآن نیکی اور پوچھ قرآن مجید اگر وہ حفظ کرواتے ہیں بچی کو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ بچیوں کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے. بعض دفعہ لڑکوں کا بھی ہوتا ہے مگر بچیوں میں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ بہت مشکل میں آ جاتی ہے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے. تو جب حفظ کروانے کے لیے ڈالیں تو اس کا تھوڑے دنوں میں رزلٹ چیک دیکھیں کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ چند آیتوں میں ہی اس نے 6 مہینے لگا دیے. اگر وہ ایسا ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس کا ذہن چل نہیں رہا اس میں، تو پھر اس پہ بہت بوجھ ڈالنا اس سے بچی کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس میں چیک کر لیا جائے، اگر وہ چل رہی ہے اچھا تو حفظ کی جو بھی فضائل ہیں وہ جیسے لڑکے کے لیے ہیں تو لڑکیوں کے لیے بھی ہیں وہی فضائل ہیں، اس میں کوئی شریعت نے فرق نہیں کیا. اور بہت سے اسلاف میں خواتین ہماری حافظہ گزری ہے. لیکن اگر اس کا ذہن کمزور ہے تو پھر اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. مصعب ایک بات یہاں ایک آپ واضح فرمائیں کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کو قرآن مجید حفظ کروانے سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ، حالانکہ آج کل کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں آگے جا کے، تو کیا صرف حفظ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دیکھیں میڈیکل کی فیلڈ میں جو لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں نا تو وہ اتنی ایج ان کی پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں وہ محنت کر سکتی ہیں، جبکہ حفظ کے لیے بچوں کو بچپن میں ڈالا جاتا ہے. بچپن میں تو کسی کو MBBS نہیں کرایا جاتا نا، کسی لڑکی کو ایک عمر ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی بڑی عمر میں لڑکی یاد کر رہی ہے تو اس کا تو الگ بات ہے، لیکن بڑی عمر میں نہ لڑکے یاد کرتے ہیں نہ لڑکیاں یاد کرتی ہیں. حفظ کی عمر تو بچپن ہی سمجھی جاتی ہے. تو میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بچپن میں اگر اس پہ بوجھ زیادہ ڈالیں گے آپ تو اس کی گروتھ پہ اثر پڑتا ہے. وہ خاص طور پہ بعض مدارس تو اتنا زور سے بچوں سے چکھواتے ہیں تو وہ ان کا سر ہلتا ہے. تو بچیاں پھر اس کا تحمل نہیں کر سکتی. پوری کوشش کرنی چاہیے حفظ کر لیں، بہت بڑی سعادت ہے. اس حفظ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے پوری زندگی ان کا قرآن سے کچھ نہ کچھ رشتہ بہرحال باقی رہتا ہے، تلاوت کی توفیق ملتی ہے. یا ایک بات میں بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہیں بھول نہ جائے بعد میں، تو وہ وعید بھی سناتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کے بھول گیا تو اس کا اتنا عذاب ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھولنے سے ایسا بھولنا مراد ہے کہ جو بالکل ہی دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، جو راجح قول ہے. تو اس لیے اس کو اتنا ہوا نہیں بنانا چاہیے.
کوشش تو کریں, یاد رکھیں اس کو, اور اس کی اللہ نے ایک نعمت دی ہے, اس کی بڑی ناقدری ہے کہ آپ یاد کر کے بھول جائیں, تو نعمت کی ناقدری کا تو ایک حرج ہے, یہ تو ہے, لیکن اس پر وہ جو وعید ہے وہ اس پر نہیں ہے, اگر وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہو. تو اگر حفظ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پورا مکمل یا تو یاد رہے گا تو نور اللہ نور, اور اگر مکمل یاد نہیں رہتا تو کم از کم جس نے ایک دفعہ حفظ کر لیا ہو وہ دیکھ کے تلاوت دوسروں سے بہرحال زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے. بہت شکریہ موسیٰ. مفتی احمد خان صاحب, سوال ہے, اور سوال یہ ہے معاویہ صاحب کا سعودی عرب سے. پوچھتے ہیں, میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں جی, پاکستان سے واپس آتے ہوئے جدہ آیا, کیا میں جدہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہوں؟ یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے آئے تو وہ 48 یا 72 گھنٹے کے بعد یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے, اگر اس سے پہلے جدہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرے تو دم لازم آئے گا, یہ مشہور ہے. آپ کیا فرماتے ہیں, کیا یہ جو بات مشہور ہے یہ درست؟ جی نہیں, یہ بات درست نہیں ہے, اور ایسی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی کہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے بعد تو وہ عمرہ کر سکتے ہیں اپنی رہائش گاہ سے اور اس سے پہلے نہیں کر سکتے, بلکہ ان کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ یہ اپنے گھر سے احرام باندھیں اور عمرہ کریں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ خاص جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے, چونکہ ان کی رہائش جدہ میں ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں اپنی رہائش سے احرام باندھ لیں. اگر کوئی شخص وہاں کا رہائشی نہیں ہے اور باہر سے وہ گیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے, اس کے حکم میں اپنی تفصیل ہے جس کا یہاں پر موقع نہیں ہے. لیکن یہاں پر صرف یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جس شخص کی رہائش جدہ میں ہے وہ اپنی رہائش میں آ کر چاہے تھوڑی دیر ٹھہرے یا زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرے, بہرحال وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ. صفوان صاحب کا سوال ہے کراچی سے, اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو میرا چھوٹا بچہ ہے, تو وہ جیسے لاڑ میں بچے آتے ہیں تو وہ میری گود میں آ جاتا ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے, اس پر ہاتھ پھیرتا ہے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ چھوٹے بچے چونکہ غیر مکلف ہیں تو ان کے اوپر تو شریعت کا یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ وہ وضو کریں اور پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں. از خود تو چھوٹے بچوں کو جب کہ تعلیم کی ضرورت نہ ہو تو بلا وضو حالت میں ہو تو قرآن پاک نہ دیا جائے. اگر تعلیم کی ضرورت ہے پھر تو بغیر وضو کے دینے کی بھی فقہا نے اجازت لکھی ہے, یعنی چھوٹا بچہ ہے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے یا وہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ لازم نہیں کر سکتے کہ آپ لازماً وضو کریں اور پھر یہ آپ کو قرآن دیا جائے گا. لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر از خود تو نہ دیا جائے, لیکن اگر اس بچے نے آ کر ہاتھ لگا لیا ہے تو اس میں شرعاً کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ موسیٰ. مفتی محمد حسین صاحب, آپ کی خدمت میں سوال ہے. نور الامین صاحب پوچھتے ہیں, عرب میں ایک مسجد میں ایک سے زائد جماعتیں ہوتی ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز اگر ہم مسجد پہنچیں اور دوسری جماعت ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اکیلے نماز پڑھیں گے؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, لیکن فقہ حنفی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے فقہ حنفی کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جو مسجد ایسی ہو جو باقاعدہ شرعی مسجد ہو, وقف جگہ ہو, اور اس کا امام بھی متعین ہو اور مقتدی بھی اس کے آس پاس کچھ لوگ ہو جو اس میں باقاعدہ معمول کے مطابق نماز کے لیے آتے ہوں, تو ایسی جگہ میں جب اہل محلہ نے ایک بار نماز پڑھی ہے تو دوسری جماعت مکروہ ہے. لہٰذا ایسی جگہ اگر آدمی پہنچے تو الگ ہی نماز پڑھے, اگر دوسری جماعت کڑی بھی ہے تب بھی ان کے ساتھ نہ پڑھے, الگ ہی پڑھ لے. تو فقہ حنفی کے حوالے سے یہی اصول ہے, اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ان پر نکیر نہیں کرنی چاہیے, ان کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق جب وہ درست ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب محمد سلیم حریفال صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا وکیل بن گیا اور میری غیر موجودگی میں میرا نکاح فرما دیا انہوں نے, اگرچہ میں بھی اس نکاح پر راضی تھا, مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا نکاح صحیح؟ باپ نے بیٹے سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کرا دیا, اللہ سب کو اتنے اچھے ابا نصیب فرمائے. آج کل تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے تو ابا نہیں کراتے, ٹھیک ہے نا. تو جب باپ نے بیٹے سے پوچھے بغیر نکاح کرایا تو یہ فضولی کا نکاح کہلاتا ہے. یعنی فضولی کا مطلب تھرڈ پرسن جو وکیل نہیں ہے, جس کو وکیل نہیں بنایا گیا. تو جب باپ نے نکاح کرا دیا تو اب یہ ہے کہ جب اس بیٹے کو نکاح کی اطلاع ملی تو اس نے اس وقت رضا کا اظہار کر دیا کسی بھی طریقے سے, تو یہ نکاح ہو گیا. اور اگر رضا کا اظہار نہیں کیا اس وقت جب اطلاع ملی, اس وقت رضا کا اظہار نہیں کیا, پھر یہ نکاح نہیں ہوا, دوبارہ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جی. اگین ایک شادی کے متعلق سوال ہے. محمد عاصم صاحب پوچھتے ہیں, شادی کرنے کے لیے مالی استطاعت کتنی ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وصایا میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کماؤ اس کے بعد شادی کرو. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو وصیت کی چیزیں ہیں نا کہ امام حنیفہ کی فلاں وصیت ہے، یہ تاریخی روایات ہیں، ان پر فقہی حکم کا مدار نہیں ہوتا. فقہی حکم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث نے اور فقہ کی کتابوں میں اس کی قرآن و حدیث کی جو تشریح ہے. تو فقہاء کرام جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کمانے کی بالفعل قدرت، بالقوہ قدرت ہے، بالقوہ کا مطلب اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور وہ اگر محنت کرے تو کما سکتا ہو، تو کما سکنے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اور اس کے لیے کوئی وہ خاص شرط نہیں ہے کہ اتنا کما رہا ہو یا اتنا کمانے کی صلاحیت ہو. بعض دفعہ ایک آدمی کما رہا ہوتا ہے تو نہیں کما رہا ہوتا، جب اس کی بیوی آتی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو وہ کمانے کی محنت شروع کر دیتا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس نے شادی کر کے غلط کیا ہے. ہاں اگر وہ بعد میں بھی کمانے کی کوشش نہیں کرتا پھر وہ غلط کر رہا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ امام حنیفہ نے جو وصیت کی پہلے کماؤ پھر نکاح کرو، یہ عرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس لیے کہ آپ میں اگر کمانے کی طاقت ہے تو نکاح آپ کے لیے تو جائز ہے، مگر آپ کو لڑکی دے گا کون؟ ٹھیک ہے نا. لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ بھئی آپ عملی طور پر کر کیا رہے ہیں، کما کے دکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھی آپ جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں بھی ویسے ہی بیٹھے رہیں اور کہیں مجھ میں طاقت ہے کمانے کی. تو کما تو طاقت ہے تو کما بھی تو نا. اس ڈر کی وجہ سے لوگ بیٹیاں دیتے نہیں ہیں. تو لوگوں کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے اگر ان کو کسی کے بارے میں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ بعد میں کمائے گا کہ نہیں کمائے گا، تو شرعاً جائز ہے کہ آپ اس کو اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ نہ دیں کہ بھئی جب تک پریکٹیکلی تم کر کے نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں دیتے. تو ان کو ڈر ہے تو ان کے لیے یہ توکل نہیں ہے. اور آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں شادی کے بعد بھی کماؤں گا اور ابھی میں نہیں کما رہا لیکن بعد میں محنت کروں گا، تو آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے، ان کے لیے مسترد کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں اپنے اپنے حساب سے شریعت کو فالو کریں گے. بہت شکریہ صاحب. محمد احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی مفتی احمد خان صاحب، خلا کے بعد میاں بیوی بغیر حلالہ کے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے خلا جو ہے یہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے. طلاق بائن طلاق کی وہ قسم ہے کہ جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر عورت اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو عدت کے دوران دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہے. صحیح. اور عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. تو خلا چونکہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے اور جب تک ایک طلاق ہوئی ہو یا دو طلاقیں ہوئی ہوں تو دوبارہ ان میاں بیوی کا آپس میں نکاح کے ذریعے سے دوبارہ یہ بطور میاں بیوی کے آپس میں رہ سکتے ہیں. تو بہرحال اگر خلا ہو گیا ہے تو اب ان کو دوبارہ باہمی رضامندی سے نکاح کرنا پڑے گا. یعنی عورت پر اب کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. اگر عورت بھی راضی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دوبارہ رہوں اور شوہر بھی راضی ہے تو پھر جس طرح ایک نکاح ہوتا ہے اسی طرح نکاح کرنا پڑے گا. اس میں باقاعدہ اس عورت کے لیے کوئی مہر بھی طے کرنا پڑے گا. تو اس طور پر پھر یہ دوبارہ آپس میں بطور میاں بیوی کے رہ سکتے ہیں. عدت کے بعد بھی؟ جی عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور عدت کے دوران بھی اسی شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہو تو وہ عدت کے گزرنا ضروری ہے. بہت شکریہ صاحب. حسین صاحب مفتی حسین صاحب سے پوچھتے ہیں جی اگلا سوال ہے عبد الواحد صاحب علی گڑھ سے، کیا سود کی رقم غریب بچیوں کی شادی میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جی خرچ کی جا سکتی ہے. سود کی جو رقم ہے وہ واجب التصدق تو ہے، یعنی اس کا صدقہ کرنا اور نیتی ثواب کی نیت کے بغیر کسی کار خیر میں اس کو لگانا یہ ضروری تو ہے، لیکن صدقہ واجبہ نہیں ہے کہ کسی مستحق کو باقاعدہ مالک بنانا اس کا ضروری ہو. تو ایسی صورت میں جب شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے یہ بھی کار خیر کی قسم ہے، تو اس میں بھی سود کی رقم دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ جی مصعب. عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں اٹک سے، عورت کے کفن میں اوڑھنی تکون ہوگی یا دوپٹے کی مانند ہوگی اور اس کو لپیٹنے کا کیا طریقہ؟ بس یہ 3 ذراع کے بقدر تقریباً 5-6 فٹ کے بقدر کپڑا ہے جو چوکور کپڑا ہوگا. یہ تکون والی بات تو کہیں مجھے نہیں ملی، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کو باقاعدہ لپیٹنا یا باندھنا نہیں ہوگا، بس اس سے صرف بالوں کو چھپانا ہوتا ہے. تو باقاعدہ جیسے کہ زندگی میں اوڑھنی باقاعدہ باندھی جاتی ہے لپیٹ لی جاتی ہے تو اس طرح نہیں ہوگا، صرف بال اس سے چھپانے ہوں گے، صرف اتنی سی بات ہو. بہت شکریہ مصعب. زاہد صاحب پوچھتے ہیں بہاول نگر سے، اگین آپ سے ہی سوال ہے جی، مسجد کی انتظامیہ سابق مؤذن کو تا حیات مسجد کے چندے سے وظیفہ دے سکتی؟ بس ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بار جب مؤذن رہا اور اس کی ذمہ داری ختم ہوئی تو بالکل ارریلیونٹ رہا مسجد کے اصول سے، اس سے اموال سے اور مسجد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تعلق اس کا بنتا ہے. جیسے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیزیں دی جاتی ہیں ملازمت کی صورت میں، تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ ملازم تو فارغ ہوا ہے، اس نے تو جو کارکردگی دکھانا تھی وہ بات چھوڑ دی ہے، تو کیوں جو ہے نا اس کو اضافی دیا جائے. تو وہ بھی ایک ملازمت کا صلہ ہوتا ہے اور اس کے زمرے میں آتا ہے.
تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اگر کوئی مؤذن ریٹائر ہوا ہے کسی مسجد سے اور اس کی ضرورات کے بقدر رقم اس کو دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسجد کے چندے سے رقم دی جا سکتی ہے کیونکہ مسجد کے متعلق امور میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس طرح اگر امام ریٹائر ہو اور وہ کسی عذر کی وجہ سے اپنے خدمات انجام نہ دے پائے اور مجھ سے قاصر رہے تو اس کے لیے بھی کوئی اضافی الاؤنس کی صورت میں یا جیسے کہ پینشن کی ایک صورت ہوتی ہے تو اضافی رقم مسجد کے چندے سے اس کو دی جا سکتی ہے. یہ مسجد سے غیر متعلقہ مصارف نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب، سوال ہے اگلا محمد عاصم صاحب پوچھتے ہیں، شوہر پہلی بیوی کا نان نفقہ مشکل سے ادا کر رہا ہو تو دوسری شادی کرنا جائز ہے؟ نکاح کے بارے میں نے جو اصول بتایا نا کہ اس میں کمانے کی اتنی طاقت ہو کہ وہ عملی طور پر کما سکتا ہو چاہے حقیقت میں کما نہ بھی رہا ہو. تو اگر کسی کے اندر اتنی عملی طاقت ہے کہ وہ دوسری شادی کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں کما سکوں گا، دوسری بیوی کے حقوق بھی ادا کروں گا، تو پھر اگر وہ پہلی بیوی کے واجب حق ادا نہیں کر رہا تو دوسری شادی اس کے لیے جائز تو ہوگی، مگر اس کو گناہ اس بات کا ہوگا کہ حقوق ادا کیوں نہیں کر رہا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کے بعد دونوں کے برابر حقوق ادا کروں گا اور اس کہنے میں وہ سچا ہو، دل یعنی واقعی اس کی یہ نیت ہو تو اس کے لیے جائز ہے. مگر عملی طور پر جب وہ پہلی بیوی کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا تو بہرحال اس کو منع کیا جائے گا. منع اس لیے کیا جائے گا کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی آ رہا ہے نا کہ عملی طور پر ادا نہیں کر رہا، اس کے دل کی حالت تو ہم نہیں جانتے. تو ظاہری طور پر اس کو بہرحال اس کام سے روکا جائے گا کہ بھئی آپ پہلی کے کیونکہ حقوق واجبہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ دوسری لا کے اس کے بھی ادا کریں گے اور اس کے بھی ادا کریں گے. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، تو دل کی نیتوں کے ہم مکلف نہیں ہیں. وہ دل کا معاملہ وہ جانے اور اللہ جانے. باقی یہ اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ کہ حقوق واجبہ ادا نہ کر رہا ہو. بہت ساری خواتین، سب کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت لائیو سیشن میں بات سن رہی ہیں، ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان کے حقوق واجبہ کی کوئی فہرست ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی وہ اتنی لمبی ان کے حقوق واجبہ ہوتے ہیں تو جیسے ہی شوہر دوسری شادی کی بات کرتا ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے حقوق تو ادا نہیں ہو رہے. تو پہلے کسی ماہر مفتی سے پوچھیں کہ حقوق ہیں کتنے. صحیح. تو وہ حقوق اگر واجب ہیں جو شریعت نے واجب بتائے ہیں، وہ نہیں جن کو عرف واجب کہتا ہے، تو وہ اگر شوہر ادا کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ، اور وہ واقعی وہ ادا نہیں کر رہا، ضروری نان نفقہ نہیں دے رہا، ضروری کھانا پینا، ضروری رہائش، جو عرف میں جو چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں اور واقعی ضرورت بھی ان کی، وہ اگر ادا نہیں کر رہا تو پھر اس کو منع کیا جائے گا دوسری شادی سے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. تھینک یو مصعب. بنت عبداللہ صاحب کا اگلا سوال ہے اور وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. شاید شوہر بیوی کو کپڑے، پیسے، زیورات، موبائل وغیرہ لا کر دیتے ہیں اور وہ بیوی سے کہتے ہیں کہ سسرال والے پوچھیں تو کہنا کہ میرے ماں باپ نے دلوایا ہے. تو کیا بیوی سسرال والوں کو یہ جھوٹ بول سکتی؟ اصل میں بعض مرتبہ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں جو ہے نا اپنی بیگم کو مختلف قسم کے تحفے لا کے دیتے ہیں، تو ماں کو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بیوی کا خیال زیادہ رکھ رہا ہے، میرا خیال کم رکھ رہا ہے. اور یہ تکلیف ہونا ایک فطری چیز ہے. جس نے جنا ہے آپ اس کو بالکل نظر انداز کر دیں اور اس کے سامنے اس کی بیوی، ان کی جو بہو ہے، اس کو اس پہ اپنی یعنی عنایتیں بہت زیادہ کریں. تو بیٹے کو چاہیے کہ اس قسم کے جو گفٹ بیوی کو دیے جا رہے ہیں تھوڑے سے ماں کو بھی دے دیا کرے وہ، تاکہ یہ اس جھوٹ کی نوبت نہ آئے. اور اگر پھر بھی یعنی وہ واقعی والدہ کو کبھی خیال کر رہا ہے بھرپور طریقے سے اور بیوی کو دیتا ہے، پھر بھی والدہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بھئی یہ میرا بیٹا میری بیوی میری بہو کا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہی ہو اگر ساس، تو ایسی صورت میں گول مول بات کی جا سکتی ہے. صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیوی تھوڑی سی، جیسے میں نے کل بتایا تھا نا، ٹوپی پہننا تو جائز ہے، ٹوپی کرانا جائز نہیں ہے. تو ایسی مجبوری میں ٹوپی کرانا جائز ہے، لیکن وہ ٹوپی ہو، جھوٹ نہ ہو. صحیح. بہت شکریہ محمد صاحب. اور مفتی احمد خان صاحب، محمد ہاشم ذاکر صاحب کا سوال ہے، لورا لائی بلوچستان سے پوچھتے ہیں، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص سنت ادا کر رہا ہے تو کیا اس کے سامنے سے گزر کر صف میں شریک ہو سکتے ہیں؟ عام حالات میں تو نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے. احادیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. لیکن اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور نمازی کے سامنے سے گزرے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے صف کو مکمل کرنے کا، تو چونکہ صف کے مکمل کرنے کی بھی بڑی تاکید ہے شریعت میں، اس لیے ایسی صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہوگا. یعنی پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کے سامنے سے گزرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے اور مجبوری ہے اس کے سامنے سے ہی گزر کر صف پوری ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے سامنے سے گزر کر صف پورا کرنا بھی جائز ہے. بہت شکریہ صاحب. عائشہ صاحبہ کا سوال ہے لاہور سے. وہ پوچھتی ہیں وطر کے فوراً بعد 2 سجدے کرتے ہیں، سجدوں میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں اور سجدوں کے درمیان میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں،
کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ اس طریقے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اس طریقے کو سنت سمجھنا یا اس میں کوئی خاص فضیلت سمجھنا یہ تو بالکل درست نہیں ہے. اور ویسے بھی نماز کے بعد متصل ایسے سجدے کرنا، اس سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ نماز کا ہی حصہ ہیں، اس لیے نماز کے بعد متصل تو بالکل نہیں کرنے چاہیے. اس کے علاوہ کسی وقت میں اگر کر لی یہ سجدے اور اس میں یہ پڑھ لیے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی سنیت کا اعتقاد رکھنا، ان کو کوئی مخصوص ان کی فضیلت سمجھنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے. اور نماز کے ساتھ متصل تو بہرحال یہ سجدے نہ کیے جائیں. بالکل جی، بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد حسین صاحب آپ کی خدمت میں اگلا سوال ہے. ایچ ایم کاشف میو صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی دونوں اذانوں کا جواب دینا واجب ہے جی مصعب؟ اذان کا جواب دینا تو کسی کا بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. باقی جمعے کی جو 2 اذانیں، پہلی اذان کا جواب دینا مسنون ہے، دوسرے کا زبان سے جواب نہیں دیا جائے گا، دل ہی دل میں اس کا جواب دیا جائے گا. جو ایک عام فتوے کی بات ہے وہ یوں ہے. اس حوالے سے بعض حضرات کی انفرادی تحقیق ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی زبان سے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ زبان سے نہ دیا جائے، دل ہی دل میں دیا جائے. مصعب ایک بات کی یہاں وضاحت ذرا سی ذہن میں بات آ گئی ہے کہ جمعہ جو ہے یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کل استاد جی نے بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی تھی، تو وہ پہلی اذان سے متعلق وہ حکم ہے یا دوسری اذان سے متعلق؟ جی وہ پہلی ہی اذان سے متعلق حکم ہے. ہاں، اور جب اذان کا جواب دینا ہو تو 2 قسم ہے جواب دینے کے. ایک اجابت بالقدم ہے، ایک اجابت باللسان ہے، کہ اس اذان کے رد عمل میں آپ جا کر مسجد جانا شروع کریں تو یہ تو واجب ہے، لیکن زبان سے جواب دینا ہے یہ پھر سنت ہے، مستحب ہے. اور یہ پہلی ہی اذان پر یہ حکم لاگو ہوگا، جو امام کے سامنے دوسری اذان دی جاتی ہے اس پر نہیں. لہٰذا پہلی اذان کے بعد سے جمعے کی تیاری میں کم از کم لگنا ضروری ہوگا، اور کوئی دنیاوی اور غیر متعلقہ جس کے جمعے سے تعلق نہ ہو ایسی سرگرمی میں مبتلا ہونا یہ ناجائز مکروہ تحریمی ہوگا. بہت شکریہ صاحب. ہینا ملک صاحبہ کا سوال ہے، پوچھتی ہیں مجھے میرے شوہر نے 1 یا 2 سال پہلے طلاق دی تھی. اس وقت میں پریگننٹ تھی. 2 طلاقیں ایک ساتھ دی تھیں اور تیسری طلاق میں انہوں نے طلاق کا نام نہیں لیا، بس ایسے کہا جا دی. میرے لیے کیا حکم ہے؟ جا دی کا جو لفظ ہے یہ کسی سوال کے جواب میں بالعموم بولا جاتا ہے، یعنی مطالبے کے جواب میں کہ بیوی نے طلاق مانگی ہو اور شوہر نے کہا کہ جا دی. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اور شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر تو طلاق واقع ہو گئی، تیسری بھی. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، شوہر نے بغیر بیوی کے مطالبے کے از خود اپنی طرف سے الفاظ کہے ہیں، تو اس میں پھر نیت پر اس کا مدار ہے. اگر شوہر کی نیت میں طلاق دینے کا معنی ہے تو اس سے طلاق ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی. جزاکم اللہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب محمد وسیم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں بیوی اگر ماں باپ سے زبان درازی کرے، چلا کر بات کرے اور سمجھانے سے بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، تو اس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا درست ہے؟ اس مسئلے کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جمعے کی اذان کے بارے میں تھوڑی سی بتایا. جیسے انہوں نے بتایا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اذان کے جواب دینا چاہیے، یہ تو بالکل ٹھیک بات کی. ویسے ایک نالج کے لیے کہ جامع الرشید سے ایک دفعہ میں نے یہاں فتویٰ لکھا تھا اور مفتی محمد صاحب نے اس پہ دستخط کیے تھے. اس میں ترجیح اس کو دی تھی کہ جواب دیا جائے. ایک صحیح حدیث ہے اس بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو بہرحال دونوں قول ہیں، دونوں ہی پہ فتویٰ دیا گیا ہے. صحیح. اچھا، بعض حضرات احتیاط کی وجہ سے، کیونکہ وہ حدیث مشہور میں ہے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو خاموشی اختیار کی جائے، اس حدیث کو اصل بناتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے جس میں جواب دینے کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں تعویل کرتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس سے مستثنا ہے، یعنی باتوں سے مستثنا ہے، جواب دینے کی اجازت ہے. تو دونوں طرف روایتیں ہیں. تو میرا اپنا جو ذاتی رجحان، اگرچہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، وہ بھی جوازی کی طرف ہے، کیونکہ باقاعدہ اس میں ایک فتویٰ یہاں سے تحریری طور پر جا چکا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ ٹوپی کرانے کی گنجائش ہے، ابھی ایک ٹوپی میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ خاتون جب یہ کہیں گی نا کہ یہ سسرال سے یہ چیزیں آئی ہیں، تو شوہر بھی کا بھی تعلق سسرال سے ہے نا، یعنی وہ بھی تو خاتون کی والدہ کا بیٹا ہے. تو وہ اس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ میری ساس کے کسی ریلیٹیو نے یہ مجھے، میری والدہ کی ریلیٹیو نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں. تو یہ ایک گول مول، یعنی جھوٹ سے بھی بچت ہو جائے گی. اصل میں اس طرح کی ہم ٹوپیاں کراتے رہتے ہیں نا، ہمارے سسرال بہت ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہے اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں، سالیاں بھی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت لوگوں سے زیادہ پڑتی ہے. تو ایسے موقع پر کہ
بہو کو یہ ڈر ہے کہ میں بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے تو ساس خامخواہ کا اعتراض کریں گی. میں نے بار بار خامخواہ کا اعتراض اگر ہو رہا ہے تو خامخواہ کا اعتراض کریں گی اور وہ بلا وجہ غصہ کریں گی, تو ایسی مجبوری میں وہ گول مول بات کر سکتی ہیں جس کو توریہ کہا جاتا ہے. ٹوپی کرانا تو ہر ایک بازاری سی زبان ہے, توریہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا مطلب کچھ اور ہے اور سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے, تو مجبوری میں ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. تو وہ یوں کہہ سکتی ہے کہ یہ میرے جو ہے نا میرے والدہ ہیں, ان کے کسی ریلیٹیو نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے, یا میرے فلاں کے ریلیٹیو, وہ ریلیٹیو شوہر ہی ہوں ان کے, تو اس طرح سے یہ گنجائش ہے کیا کہا جا سکتا ہے. شکریہ جی. جو مسئلہ آپ نے پوچھا تھا وہ کیا آپ نے لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے. بالکل. محمد وسیم صاحب کے سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہندوستان سے وہ پوچھ رہے ہیں, بیوی اگر ماں باپ سے زبان درازی کرتی ہے, چلا کر بات کرتی ہے اور سمجھانے پر بھی اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی, تو اس صورت میں بیوی پر ہاتھ اٹھانا درست ہے؟ اگر والدین بہو کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے اور خامخواہ میں اس کو ذہنی ٹارچر نہیں کر رہے, اور پھر بھی بہو جو ہے وہ ان کے سامنے بے ادبی کرتی ہے اور اس چلا کے بات کرتی ہے, تو شوہر کے لیے حکم ہے کہ بیوی کو منع کرے اس کام سے. اور پھر اللہ نے اس کے 3 درجات کیے ہیں کہ کوئی جائز کام کا شوہر اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے اور بیوی نہیں مانتی, تو پھر اللہ نے اس کے 3 درجات بیان کیے ہیں. فرمایا کہ فعیضوہن, پہلے اس کو محبت سے سمجھاؤ, پھر بھی نہیں مانتی ہے وہجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر دو اس کا, کچھ دن روٹھ جاؤ, اس سے ناراض ہو جاؤ کچھ دنوں کے لیے. پھر بھی اگر وہ نہیں مارتی تو پھر اس کو, اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اس پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, مگر ضرب مبرح, بہت سخت مارنا, جانوروں کی طرح پیٹنا, چہرے پہ مارنا, اس کی اجازت نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ شریعت نے ہاتھ اٹھانے کی ایسے موقع پہ اجازت دی ہے. یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ابھی کل میں نے ایک اہل مغرب کی طرف سے نا اس طرح میں اعتراضات آتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے تو ظلم کیا ہے. تو مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے, سربراہ کے پاس اگر پاور نہیں ہوگی تو اپنے حکم کو نافذ نہیں کر سکتا. بالکل. تو میں ایسے لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا حکومت عوام کو سزا دے سکتی ہے, عوام کو جیل میں بند کر سکتی ہے, کیا حکومت عوام کو قتل کر سکتی ہے, تو جیسے یہ سوال احمقانہ ہوگا کہ بھائی بلا وجہ نہیں کر سکتی, اور اگر کوئی جرم اس نوعیت کا ہے تو حکومت قتل بھی کر سکتی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس انتظام ہے, اس کو ایک مینجمنٹ ہے اس کے پاس, تو جو بھی مینیجر ہوتا ہے تو اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ ماتحتوں پہ وہ سختی بھی کر سکتا ہے, ورنہ اس کی چلے گی نہیں. تو اللہ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے, تو گردن اڑانے کی تو اجازت نہیں دی اللہ نے, نہ جیل میں ڈالنے کی, لیکن بوقت ضرورت کہ جب گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو ماتحت کو قابو میں رکھنے کے لیے, جیسے باپ کو اجازت ہے کہ اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, ایسے ہی شوہر کو اجازت ہے کہ شدید مجبوری کے وقت وہ اعتدال کے ساتھ بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. وہ حدیث میں کہ لکڑی لٹکا کے رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے میرے خیال ہے گھر میں. جی جی ذیل عمل کی تھی. بہت شکریہ مصعب. عبد الواحد صاحب کا سوال ہے علی گڑھ سے, بس میں جلدی آپ ہی سے. اسکول میں ایک پیریڈ ڈرائنگ کا بھی ہوتا ہے جس میں جاندار کی تصاویر بھی بنانا ہوتی ہیں, اگر اس کا پیریڈ نہ لیں تو اسکول انتظامیہ فیل کر دے گی, ایسی صورت میں جاندار کی تصویر بنانا ہاتھ سے ہی تو بالکل کبیرہ گناہ حرام ہے, اس پر بہت شدید وعیدیں ہیں. سر وہ فیل ہو جائے گا, کیا کریں؟ تو اس ایک پہلی صورت یہ کہ وہ اس کے آنکھ ناک نہ بنائے, پھر بھی ہوتا ہے تو انتظامیہ سے اسکول کی مینجمنٹ سے ملاقات کی جائے, اور پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول چھوڑ دینا چاہیے. پہلے انسان بننا اور مسلمان بننا ضروری ہے, کیونکہ اس پر بہت ہی شدید وعیدیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تصویر بنائی قیامت کے دن اس کو اس کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس میں جان بھی ڈالے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایک چیلنج ہے. تو ہاتھ کی جو تصویر ہے بنی ہوئی وہ تمام امت اس کو حرام سمجھتی ہے. ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو اختلافی ہو, اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو پوری امت حرام سمجھتی ہے. تو ہاتھ سے بالکل واضح تصویر بنانا اور کسی شدید ضرورت کے بغیر, ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ایک تو ہم تصویر کھینچتے ہیں نا پاسپورٹ کے لیے, یہ تو ایک شرعی ضرورت ہے, اور ایک تو یہ ہے بھی کیمرے کی تصویر جس کی حرمت ذرا کم درجے کی اور اس کی ضرورت بھی ہے. تو اسکول والے کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو تصویر, اس پر کون سی سائنسی ترقی موقوف ہے؟ اگر وہ ڈرائنگ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ الگ بنا دی جائے, ناک کی ڈیزائن الگ بنا دی جائے, فیس الگ بنا دیا جائے, اس طرح سے تو جائز ہے, لیکن پورے فیس میں چہرہ بھی ہو, آنکھیں بھی ہوں, ناک بھی ہوں, ہونٹ بھی ہوں, اور پورا شکل بن جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ہاشم خان صاحب کا سوال, آخری سوال آپ سے ہے. اگر ولیمہ کی استطاعت نہیں ہے تو قرضہ لے کر ولیمہ کیا جا سکتا ہے, کیا یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ قرضہ ہر اس شخص کے لیے لینا جائز ہے جو قرضہ اتارنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو. بعض دفعہ آپ کی تنخواہ لیٹ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے تنخواہ مل جائے گی, تو آپ قرضہ لے لیتے ہیں. تو اسراف یا تبذیر اس صورت میں ہوگا, ناجائز اس صورت میں ہوگا کہ آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کے قرضہ لے رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا. اگر قرضے کی ادائیگی آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہے, قرضہ لے کے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ. مفتی احمد خان صاحب, سیف الرحمان فاروقی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں, کوئکلی ذرا جواب دیجیے گا. اگر نماز میں واجبات رہ جائیں تو کیا نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نیز اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے
تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ واجبات کے رہ جانے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہ لوٹائیں تو پھر گناہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ محمد احسن صاحب کا ڈسکس ہے. آپ سے آخری سوال ہے جی، صبح شام کے اذکار میں شام کے اذکار کب پڑھنے چاہیے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل وقت تو شام کے اذکار کا مغرب کے بعد ہے، کیونکہ شریعت میں رات کا وقت جو ہے یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اور عموماً جو احادیث میں اذکار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح اور شام پڑھے جائیں یا صبح اور رات میں پڑھے جائیں، تو رات کا وقت چونکہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے جائیں. لیکن اگر کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ مجھے مغرب کے بعد وقت نہیں مل سکے گا اور عصر کے بعد اس کو فرصت ہو، تو وہ اگر عصر کے بعد پڑھ لے تب بھی درست ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد حسین صاحب سے آج کی اس نشست کا ممکنہ طور پر یہ آخری سوال ہے. فہد صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، حیض کے ختم ہونے کی واضح نشانی کیا ہے؟ وہ سب کیا زرد رنگ کی رطوبت بھی حیض میں شامل ہے یا نہیں؟ جی، حیض کے دنوں میں جس بھی رنگ کا خون آئے، وہ تیز سرخ ہو یا ہلکا سرخ ہو یا کالے رنگ کا ہو یا زرد رنگ کا ہو یا کسی بھی رنگ کا ہو، تو وہ حیض میں ہی شمار ہوتا ہے. اور حیض ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ آئے اور بالکل معاملہ منقطع ہو جائے. البتہ اگر کوئی خاتون 55 سال یا اس سے زیادہ کی ہو چکی ہے تو اس کو اگر اپنے جوانی کی عمر میں زرد رنگ کا یا کسی اور رنگ کا خون آتا تھا حیض میں، تو اس کے لیے بھی یہ حیض کا ہی خون شمار ہوگا. لیکن اگر جوانی میں تو لال یا کالے رنگ کا خون آتا تھا اور اب 55 یا اس کے بعد میں زرد رنگ کا خون آ رہا ہے تو وہ پھر حیض شمار نہیں ہوگا، وہ ایک استحاضہ، ایک اضافی چیز ہوگی. بہت بہت شکریہ جی تمام معزز مہمانان کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین